ابن انشا کا سفرنامہ۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے۔ تحریر ابن انشا، آواز عارف باحلیم۔ چین میں عورتیں نہیں ہوتی۔ ایک پاکستانی بزرگ چین تشریف لے گئے۔ کئی روز وہاں کوچہ و بازار میں گھومتے پھرے۔ واپسی سے ایک روز پہلے اپنے دوست سے پوچھا، کیوں جناب، کیا چین میں عورتیں نہیں ہوتی؟ ان کے دوست نے کہا، خیر باشد، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ذرا اپنے سوال کی معقولیت پر غور فرمائیے۔ کہنے لگے، بے شک یہ میں بھی جانتا ہوں کہ عورت کے بغیر محفل ہستی کی نمود نہیں ہو سکتی۔ فی الحال انسان ڈھالنے کی مشین اور کارخانے نہیں بنے، لیکن اگر عورتیں ہیں تو کہاں ہیں؟ کیا ان کو پردے میں رکھا جاتا ہے؟ یہ واقعہ پیکنگ کے پاکستانی سفارت خانے میں ایک صاحب نے سنایا۔ ممکن ہے یہ داستان نہ ہو، زیب داستان ہو، لیکن مقصود ان کے کہنے کا یہ تھا کہ چین میں عورتوں اور مردوں کے لباس میں کوئی فرق نہیں۔ وہی بند گلے کی جیکٹ، وہی پتلون، ایک سا جوتا، نہ سرخی نہ لپسٹک، نہ بندے نہ جھومر، نہ غرارہ نہ ساڑی، نہ دوپٹہ نہ پرس۔ یہ سب سچ ہے۔ ہم خود جاتے ہوئے اپنی ہینڈی کرافٹ شاپ سے موتیوں کا ایک پرس لے گئے تھے۔ خیال یہ تھا کہ کوئی بیگم ادیبہ ملیں گی یا کسی ادیب کی بیگم کو نظر کریں گے تو خوش ہوں گی، لیکن وہاں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر آخر ایک پاکستانی خاتون کے حوالے کر آئے۔ وہاں تو کوئی خاتون سودا سلف لینے کو نکلے تو زیادہ سے زیادہ کپڑے کا تھیلا ساتھ ہوتا ہے اور بس۔ بائیں ہمہ یہ بات مبالغہ ہے کہ عورت اور مرد کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ حسن و رعنائی وہاں بہت ہے، ایسے ایسے چہرے نظر آئے کہ بس۔ اور پھر چہروں کا حسن صحت اور شادابی سے عبارت ہوتا ہے کہ کسی مصنوعی مدد کا محتاج نہیں۔ ایک جگہ کچھ خواتین غازہ پوتے بھڑکیلے لباس پہنے نظر آئیں تو تحقیق پر معلوم ہوا کہ بے شک چینی ہیں، لیکن سمندر پار کی چینی، سنگاپور سے سیر کے لیے یہاں آئی ہوئی ہیں۔ کسی شخص کو لاغر دیکھیے یا کسی کا پیٹ بھرا ہوا پائیے تو یہ بھید کھلے گا کہ یہاں کا متوطن نہیں، باہر سے آیا ہوا ہے۔ سارے چین میں کسی مرد یا عورت کو لاغر نہ پایا۔ ہسپتالوں میں بہت کم مریض ہوتے ہیں، وارڈ کے وارڈ خالی پڑے رہتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو تو آئے۔ عورتیں دوسرے بہت سے ملکوں میں بھی کام کرتی ہیں، لیکن چین کی طرح نہیں۔ کام کرنے میں عورت اور مرد کا کوئی فرق نہیں۔ عورتیں بھاری مشین چلاتی ہیں، کاریں اور ٹرک چلاتی ہیں، دکانیں اور کارخانے چلاتی ہیں، کھیتوں میں ہل چلاتی ہیں، سڑکیں بناتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بڑے بڑے بوجھ اٹھاتی اور کھینچتی ہیں۔ چین کی ایک بات جو ہماری سمجھ میں نہیں آئی یہ بھی ہے کہ ایک مرد یا عورت اتنا بوجھ کیسے کھینچ لیتی ہے جس کے لیے ہمارے ہاں گھوڑے کی ضرورت ہو۔ ایک ریڑھا لوہے کی سلاخوں یا سرخ اینٹوں یا اناج کی بوریوں سے لدا ہوا ہے اور ایک شخص بڑے آرام سے اسے کھینچے یا دھکیلے جا رہا ہے۔ اگر اتنا سامان ہو جتنا ہمارے ہاں اونٹ گاڑی میں عموماً ہوتا ہے تو ایک مرد یا عورت اسے کھینچ رہی ہوگی اور ایک یا دو مرد یا عورت اس کی مدد کر رہے ہوں گے، لیکن ہانپتے کانپتے نہیں، بڑے اطمینان اور آرام کے ساتھ جیسے خالی چل رہے ہوں۔ مویشی یا بار برداری کے جانور ہمیں خال خال ہی نظر آئے۔ زیادہ بھاری کاموں کے لیے ٹرک اور ٹریکٹر ہیں، لیکن زیادہ تر بارکشی انسان کرتے ہیں۔ بعض حالتوں میں سائیکل یا سائیکل گاڑیاں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ کارخانوں میں کام کرنے والوں میں عورتوں کا تناسب 30 سے 35% ہوتا ہے، بلکہ زیادہ۔ ہسپتالوں میں تو کچھ مریض ہوتے بھی ہیں۔ عدالتیں بالکل ہی خالی رہتی ہیں، بعض اوقات ہفتوں کوئی کیس نہیں ہوتا۔ ایک پاکستانی دوست جو قانون سے دلچسپی رکھتے ہیں کوئی عدالت دیکھنا چاہتے تھے۔ پیکنگ کی عدالت عالیہ کے چیف جج نے کہا کہ بھیا ہمارے ہاں تو بہت دن سے کوئی کیس نہیں لگا، ہاں فلاں گاؤں میں ایک مقدمہ ہے، وہ چل کے دیکھ لو۔ چیف جج ان کو لے کر وہاں پہنچے۔ مقدمہ طلاق کا تھا۔ ایک کارخانے کے کاریگر نے عرضی دی تھی کہ میری بیوی بہت بد مزاج ہے، ہاتھ چھوڑ بھی ہے، تکرار اور مار پیٹ بھی کرتی ہے، میری بڑھیا ماں کا خیال نہیں کرتی، میں اس سے علیحدگی چاہتا ہوں۔ وہاں اسٹیمپ وغیرہ کا رواج نہیں، سادہ کاغذ پر عرضی لکھ کر دے دیجئے یا پوسٹ کر دیجئے، دوسرے تیسرے روز عدالت بیٹھ جائے گی اور عموماً ایک ہی دن میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وکیل بھی پارٹ ٹائم ہیں، ان کو فیس یا مشاہرہ حکومت کی طرف سے ملتا ہے اور ان کا کام مدعی یا مدعا علیہ کی بیجا پچ کرنا نہیں بلکہ قانون کی تشریح کرنا ہوتا ہے۔ خیر تو یہ لوگ اس گاؤں میں پہنچے تو عدالت شروع ہو گئی تھی۔ کوئی ابا قبا تھی، نہ اونچی کرسی، نہ جج کا ہتھوڑا۔ ایک میز کے گرد جج بھی بیٹھا تھا، ساتھ ہی مدعی بیٹھا چائے پی رہا تھا اور سگریٹ کا دھواں اڑا رہا تھا۔ اس کے علاوہ 2 آدمی اس کے کارخانے کی انتظامیہ کے بھی موجود تھے۔
دوسری طرف اس کی بیوی اور بیوی کے کارخانے کے 2 آدمی، ان آدمیوں نے دونوں کے حق میں شہادتیں دیں کہ محنتی کارکن ہیں، البتہ بیوی کے کارخانے والوں نے کہا کہ یہ بیوی مزاج کی تیز ہیں، کبھی کبھی مغلوب الغضب ہو جاتی ہیں۔ بیوی نے اس الزام کو تسلیم کیا کہ بے شک میرا مزاج بگڑتا رہتا ہے، لیکن میرا میاں شام کو دیر سے گھر آتا ہے، ڈرامہ دیکھنے چلا جاتا ہے یا اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ اس کی ماں کا خیال بے شک میں نے کبھی نہیں کیا، کیونکہ میری ماں بچپن میں انتقال کر گئی تھی، مجھے معلوم ہی نہیں ماں ہوتی کیا ہے۔ اب البتہ مجھے احساس ہوا ہے کہ میں غلطی پر ہوں۔ مرد نے بھی کہا کہ میں جلدی گھر آ جایا کروں گا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے راضی نامہ ہو گیا۔ جج نے کہا میں وقتاً فوقتاً تمہارے گھر آیا کروں گا تاکہ دیکھ سکوں کہ تم لوگوں کا ایک دوسرے سے کیسا سلوک ہے۔ معلوم ہوا کہ 80-90% صورتوں میں فیصلہ راضی نامے کی صورت میں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسا ہو تو وکیل اور ان کے دلال، سرشتہ دار اور اہلکار، عرضی نویس اور دیسقہ نویس بھوکے مریں اور کل ہی امپلائمنٹ ایکسچینج کے سامنے قطار باندھے کھڑے نظر آئیں۔